بسم اللہ، السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی یا قیامت تب تک شروع نہیں ہوگی جب تک انڈیسنسی سے مراد ہے فواحش کام، فاؤل سپیچ، گندی زبان، گندی لینگویج، سیورنگ دا ٹائز آف کنشپ، رشتہ داریوں کو توڑنا، اینڈ لیک آف نیبرلینس پریویل، اور ہمسایوں کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہوتا تھا یا جو جذبات ہوتے تھے ان کا ختم ہو جانا، یعنی ہمسائے کے ساتھ ریلیشن شپ ختم ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور پہ نظر دوڑائیں تو بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ اینٹی سوشل ہو رہے ہیں، نیبر کا پتہ نہیں ہوتا، فاؤل سپیچ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھ لیں آپ موویز اور ٹی وی سیریز میں کتنی کیئرلیسلی جو ہے فاؤل سپیچ استعمال کی جاتی ہے، طرح طرح کی گالیاں، سلینگز وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اور نوجوانوں کی لینگویج وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ گالی دینے کو ایک فخر سمجھا جاتا ہے، اور جو نہ گالی دے اس کو جو ہے وہ جو ہے میں کیا وہ جو ورڈ یوز کروں اس کو ممی ڈیڈی سمجھا جاتا ہے، اور جو گالیاں دیتا ہے اس کو بہت بڑا کوئی سٹڈ سمجھا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ بہت بڑا تھگ سمجھا جاتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے سٹینڈرڈز بن گئے افسوس کے ساتھ۔ انڈیسنٹ ایکٹس آپ کے سامنے ہیں، وہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیورنگ دا ٹائز آف کنشپ، رشتہ داریوں کو توڑنا، اللہ اکبر، کتنا عام ہو چکا ہے۔ طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں، رشتہ داریاں، لوگوں کے دل سے رحم اٹھ چکا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ بھائی جو ہے بھائی کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ کر دیتا ہے، لڑ جاتے ہیں بھائی۔ وہ حدیث ہمیں یاد ہی نہیں آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں اس شخص کو جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دے۔ اور سعودیہ میں عمرہ جب کرنے گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، تو ہم یہ حدیث ایک عرب شیخ کے منہ سے سن رہے تھے، اسکالر کے منہ سے سن رہے تھے۔ تو میں نے وہاں سوال کیا، میں نے کہا کہ شیخ، دین میں تو حق کے لیے لڑنا چاہیے، تو یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ حق پہ ہونے کے باوجود لڑنا چھوڑ دے۔ وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ یہ فیملی میٹرز کی بات ہے، یہ خاندانی میٹرز کی بات ہے کہ خاندان کو چلانے کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے لڑائی کو چھوڑنا پڑتا ہے، چاہے آپ ٹھیک ہیں، بحث کو چھوڑ دیں، چاہے آپ حق میں ہیں، نیچے آ جائیں، کمپرومائز کر لیں۔ کتنا خوبصورت فلسفہ ہے۔ ایک تو یہ حدیث کہ یہ قیامت کے نزدیک جو ہے وہ سائنز ہوں گے۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم اینالائز کرتے ہیں کہ چونکہ ہم اینٹیڈوٹ کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جو وائرس ہماری باڈیز میں گھس چکا ہے، ہمارے خون میں اس وقت گردش کر رہا ہے وائرس، کس چیز کا وائرس؟ مٹیریلزم کا وائرس، مادہ پرستی کا وائرس۔ ہر بندہ وہ مادہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسی لیے خوش ہی نہیں ہے، اس کی خواہش ہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ پھر فحش کاموں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ انڈیسنٹ کام جو انسان کو زیب نہیں دیتے، وہ انڈیسنٹ کام جن کو دیکھ کر شاید جانور بھی شرما جائیں کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ اور پھر یہ جو نیبرز کے ساتھ ایک رویہ تھا، پیرنٹس نے سکھانا ہی چھوڑ دیا ہے، نیبرز سے کیسے ملتے ہیں، نیبرز کا حال چال پوچھنا، نیبرز سے کبھی کبھی یہ پوچھ لینا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اور آپ ایک کتنا بڑا المیہ ہماری سوسائٹی کا دیکھیے کہ کمپلیٹلی 180 ڈگری حدیث اور سنت کے 180 ڈگری ایک جو کسٹم رائج ہے ہمارے یہاں، جب فوتگی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو نیبر ہوتا ہے، ہمسایہ، وہ کھانا بناتا ہے، کھانا بنا کر ان کو دیتا ہے جہاں فوتگی ہوئی ہے۔ ہی ٹیکس کیئر آف دس۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ اسی شخص پہ ذمہ داری عائد ہے کہ اس نے کھانا بھی بنوانا ہے اور ان لوگوں کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی اتنے ڈسٹریس میں ہے اور اس پہ ایک اور ذمہ داری عائد ہو گئی۔ تو نیبر کے حقوق کیا ہیں؟ نیبر کا خیال رکھنا یہ کمیونٹی بلڈ کرتا ہے، یہ کمیونٹی اور سوسائٹی کا ایک بہت اہم رکن ہے، پلر ہے۔ اس کے بغیر اچھی سوسائٹی قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ جب تک نیبر کے ساتھ آپ اچھے نہیں ہیں، سوسائٹی کیسے قائم ہوگی؟ لیکن افسوس کی بات ہے، اور قیامت کے سائنس میں سے ہے یہ۔ اور پھر فرمایا کہ فاؤل سپیچ، جو لینگویج ہے ہماری، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہمیں پسند ہے وہ چیزیں دیکھنا جن میں فاؤل سپیچ ہوتی ہے، فاؤل لینگویج ہوتی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کی وجہ سے ظاہر ہے اللہ کی ناراضگی بھی آئے گی۔ اور یقین کیجئے، لوگ انگزائٹی کی شکایت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑی انگزائٹی ہے۔
میرا ایکسپیرینس ہے، جتنے بھی لوگ سے میں نے بات کی ہے جو انگزائٹی کے شکار ہیں، آلموسٹ سب کی سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے حقوق العباد میں کوئی کمی کی ہوتی ہے، انہوں نے کسی رشتہ دار کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، لیکن وہ زیادتی کو بھلا چکے ہوتے ہیں، سائڈ پہ رکھ چکے ہوتے ہیں، بڑے عرصہ ہو چکا ہوتا ہے، سال گزر چکے ہوتے ہیں۔ اب جب انہیں انگزائٹی آ رہی ہے، وہ خود پریشان ہے، بچوں سے پریشان ہے، اب وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، علماء سے ڈسکس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کہ ہمیں انگزائٹی ہے۔ ضروری نہیں انگزائٹی اسی وجہ سے ہو جو میں بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے، جو میں نے دیکھا ہے انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ حقوق العباد میں کمی ہے۔ کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے، کیونکہ ان ریزالوڈ کنفلکٹس ہیں، ان کو ہم نے ریزالو کرنا ہے۔ تو پلیز اینٹیڈوٹ یہ ہے، انگزائٹی میں ہے، پریشانی میں ہے تو دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی تو نہیں کی، کوئی لوگوں کا حق تو نہیں آپ نے مارا، یا لوگوں کا دل تو آپ نے نہیں دکھایا، کیونکہ لوگوں کا دل دکھانا ظاہر ہے اللہ کی کریشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے تو وہ لوگوں پہ رحم کرے، کہ اگر اللہ اس پہ رحم کرے لوگوں پہ رحم کرے، جو چاہتا ہے اللہ اس کے عیب چھپائے وہ لوگوں کے عیب چھپائے۔ تو حقوق العباد پہ ایک نظر دوڑا دیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ جو مسکراتا چہرہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے ہاں دینی لوگوں کا چہرہ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ میری آبزرویشن ہے یا کیا ہے۔ تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ سخت نہیں ہونا چاہیے چہرہ، مسکرانا چاہیے، مسکرانے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ فیس کے جو 127 مسلز ہیں یا 123 مسلز ہیں، جو شخص بہت زیادہ مسکراتا ہے اس کے مسلز قائم رہتے ہیں اور اس کا چہرہ فریش رہتا ہے، اسمائل کرنے سے ویسے بھی بہت فریشنس آتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اینٹیڈوٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کو پک کریں اور حقوق العباد میں کمی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔